السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام کی دنیا۔ ناظرین، رمضان المبارک میں خصوصاً تمام مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر ہے اور کن کن کو دی جا سکتی ہے، اور قرآن مجید میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے کیا حکم آیا ہے۔ ناظرین، زکوٰۃ کے حکم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل، بشرطے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ ناظرین، سود، رشوت، چوری، ڈکیتی اور دیگر مال حرام کے ذرائع سے کمایا ہوا مال، ان سے زکوٰۃ دینے کا بالکل فائدہ نہیں ہے۔ صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہوتی ہے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہے، جس میں سونا چاندی، زمین کی پیداوار، مال تجارت، جانور۔ ناظرین، سونے کی زکوٰۃ پر بات کریں تو 87 گرام یعنی 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نیز یہ کہ سونا محفوظ جگہ ہو یا استعمال میں ہو، ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہے۔ چاندی کی بات کریں تو 612 گرام یعنی کہ 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، اس سے کم پر واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی شرح کی بات کریں تو زکوٰۃ کی شرح بلحاظ قیمت یا بلحاظ وزن 2.5% ہے۔ زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ کی بات کریں تو مصنوعی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار پر عشر 20واں حصہ دینا ہوگا، ورنہ قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی پیداوار پر شرح زکوٰۃ 10واں حصہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ ناظرین، زرعی زمین والے افراد گندم، مکئی، چاول، باجرہ، آلو، سورج مکھی، کپاس، گنا اور دیگر قسم کی پیداوار سے زکوٰۃ یعنی کہ عشر 20واں حصہ ہر پیداوار سے نکالیں۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ اونٹوں کی زکوٰۃ کے حوالے سے بات کریں تو 5 اونٹوں کی زکوٰۃ 1 بکری اور 10 اونٹوں کی زکوٰۃ 2 بکریاں ہیں۔ 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس کا ذکر بھی صحیح بخاری کی کتاب الزکوٰۃ میں موجود ہے۔ ناظرین، بھینسوں اور گایوں پر زکوٰۃ کی شرح یہ ہے کہ 30 گایوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے اور 40 گایوں پر 2 سال سے بڑا بچڑا زکوٰۃ کے طور پہ دینا ہوتا ہے۔ بھینسوں کی زکوٰۃ کی شرح بھی گایوں کی زکوٰۃ کی طرح ہے۔ بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ پر بات کریں تو 40 سے 100 بھیڑ بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ بنتی ہے۔ 120 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ بنتی ہے۔ 40 بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ کی بات کریں تو کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے، جو نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ شرح زکوٰۃ 2.5% ہوگی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں گاڑیوں پر زکوٰۃ کی۔ کرائے پر چلنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس کے کرائے پر ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے اور نصاب تک پہنچ جائے۔ ناظرین، گھریلو استعمال والی گاڑیوں، جانوروں، حفاظتی ہتھیار اور مکان وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ سامان تجارت پر زکوٰۃ کی بات کریں، دکان کسی بھی قسم کی ہو، اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ مزید یہ کہ دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیں، یعنی دکان کی اس آمدنی پر زکوٰۃ نہیں جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی رہے، صرف اس آمدنی پر زکوٰۃ دینا ہوگی جو بینک وغیرہ میں پورا سال پڑی رہے، اور وہ پیسے اتنے ہوں کہ ان سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ۔ جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ذاتی استعمال کے لیے خریدے گئے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سنن ابن داؤد کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1562۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ماں باپ اور اولاد کے سوا سب زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں اور تمام مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے۔ والدین اور اولاد پر اصل مال خرچ کریں، زکوٰۃ نہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ماں باپ میں دادی دادا، نانا نانی اور اولاد میں پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں بھی شامل ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحق لوگوں میں مساکین، حاجت مند، غریب، زکوٰۃ وصول کرنے والے، مقروض، قیدی اور مجاہدین اور مسافر شامل ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس میں بہت سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ عام لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔
ناظرین، ویسے قرآن مجید میں زکوٰۃ کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں ذکر ہے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں ذکر ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ تبرانی کے اندر ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 میں ذکر ہے کہ زکوٰۃ کا منکر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی نماز، روزہ، حج سب بیکار ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ تو ناظرین، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ لازمی ادا کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ پاک کے تمام احکامات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔